چھوٹی چونٹی اور بڑا سیلاب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سبز جنگل میں ایک چھوٹی چونٹی ایبی رہتی تھی۔ ایبی ہمیشہ خوراک جمع کرنے اور اپنا گھر بنانے میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اپنے بل کی طرف جا رہی تھی تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے ایک ندی میں تبدیل ہو گئے اور جلد ہی پانی ایبی کے گھر کی طرف بہنے لگا۔ وہ اپنی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتی رہی لیکن پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں ایبی نے ایک بڑے ہاتھی ایلی کو دیکھا۔ ایلی نیک دل تھا لیکن کبھی کبھار لاپرواہی برتتا تھا۔ وہ بارش میں کھیل رہا تھا اور سیلاب پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ مدد مدد، ایبی نے چیخ کر کہا۔ ایلی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور چھوٹی چونٹی کو پریشان دیکھ کر رک گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنی سونڈ کے ذریعے ایبی کو اٹھا کر ایک اونچے اور خشک پتھر پر رکھ دیا۔ شکریہ ایلی، ایبی نے شکر گزاری سے کہا، تم نے میری جان بچائی۔ چند دن گزر گئے اور بارش رک گئی۔ جنگل دوبارہ اپنی رونق میں واپس آ گیا۔ ایک دن ایلی ایک ڈھلوان پہاڑ کے قریب پتے کھا رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ زمین نیچے سے پھسل رہی تھی۔ اچانک ایلی پھسل کر کیچڑ بھرے گڑھے میں جا گرا۔ اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ تبھی ایبی نے اسے جدوجہد کرتے دیکھا۔ پریشان نہ ہو ایلی، میں مدد لے کر آتی ہوں، ایبی نے کہا۔ اس نے فوراً اپنی چونٹی دوستوں کو بلایا اور سب نے مل کر گھاس کے لمبے بلیڈ اور مضبوط ٹہنیاں لائیں۔ چونٹیوں نے مل کر ایک مضبوط رسی بنائی۔ تمام چونٹیاں اپنی پوری طاقت سے کھینچتی رہیں یہاں تک کہ ایلی آزاد ہو گیا۔ ایلی نے ایبی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تم اتنی چھوٹی ہو لیکن تم اور تمہارے دوستوں نے میری جان بچا لی، شکریہ۔ ایبی نے جواب دیا، یہ ضروری نہیں کہ ہم چھوٹے ہیں یا بڑے، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد ایلی اور ایبی بہترین دوست بن گئے اور انہوں نے جنگل کے جانوروں کو یہ سکھایا کہ مہربانی اور تعاون کسی بھی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ کہانی کا سبق: کوئی بھی مہربانی بہت چھوٹی نہیں ہوتی اور مل جل کر کام کرنے سے بڑے بڑے کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔